أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی ہے اللہ. قوموں کا عروج و زوال کی دار و مدار ان کے اچھے اور برے اوصاف پر ہے. خصوصاً وہ قومیں و امتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، جب وہ ایمان اور ایمانی صفات، ایمانی اوصاف، ایمانی کردار، ان پر وہ قائم رہے اور لوگوں کے سامنے ان کو لاتے رہے، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ان قوم کو عروج دیا. پھر جب ان کے ان اوصاف کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ماس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے اور قومی اور نسلی نسبتوں میں وہ اپنی کامیابی سمجھی کہ ہم فلان جماعت کے ساتھ ہیں، ہم فلان قوم کے ساتھ ہیں. صرف اتنی بات ہو گئی اور ان اوصاف، ان کردار سے غافل ہو گئے جس پہ اس کو عروج ملا تھا، تو پھر وہ اس کے زوال کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اسی اصول کو بیان فرماتا ہے. فرماتے ہیں یہ ان کو سخت عذاب کیوں ہوا؟ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیوں پر بادشاہیاں دی، فرعون کو بادشاہی دی اور نمرود کو بادشاہی دی، پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں ذالک، اس کا سبب یہ ہے بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، کہ اللہ تعالی ہرگز اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر کی ہے، دی ہے. وہ نعمت جس قوم کو دی ہے اس کو نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ کیوں بدلتا ہے؟ وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ اگر تم قدردان ہوتے اور ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو علیم ذات ہے، شکور ذات ہے، وہ تم کو اور ترقیاں دیتے. لیکن تمہاری قوموں کی تباہی یا تم پر جو عذاب آتے ہیں یہ تم اپنے ناشکریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کے دلوں کی حالت کو نہ بدلیں، جب اپنے کردار کو نہ بدلیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ جو خود وہ اپنے دلوں کی
اپنے کردار کی، اپنی اچھی اوصاف کے، اپنی خوبیوں کو نہ بدل ڈال دیں تو ہم اس کو نہیں بدل دیتے. ہم انعام دیا ہے تو ہم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر وہ تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، اگر تم نے شکریہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عذاب سخت ہے، سخت ترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. مسلمانوں نے صدیوں تک عروج پایا، ان کا دبدبہ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو شان و شوکت نصیب فرمائی، ان کو طاقت نصیب فرمائی، اور دوسری اقوام تمام اقوام ان کی زیر سایہ امن و عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ایسا نہیں ہوتا ٹکس بھی لیتے تھے اور پھر کیا کرتے، خود مارتے بھی تھے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. ٹکس بھی لیتا ہے، اپنی قوموں سے جمع کرتا ہے، پھر ان کی مارتے ہیں، ان کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں. ایسا نہیں، قطعا نہیں ہوتا تھا. ساری اقوام عالم مسلمانوں کے تحت، سایہ کے تحت وہ کیا کرتے تھے، وہ زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب انہوں نے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ان کے اندر وہ اوصاف نہیں رہے جس سے کی وجہ سے قوم زندہ رہتی ہے، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو زوال پذیر کر دیا. بالآخر ایسے ذلیل ہو گئے کہ دوسروں کی قوموں کے لیے ترنے والا بن چکے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی میں فرمائی تھی. لیکن چونکہ دوسری اقوام کے پاس دینی طور پر عروج کے کوئی اسباب نہیں ہے، اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ دین کے کام کریں گے، دین کے کام کریں گے. تو اس پر عروج بھی آئے گا، زوال بھی آئے گا، بار بار آئے گا. جس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، بار بار اس پر اس کا عروج بھی ہوا. انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو اس وقت کی جہان والوں پر کیا تھا، فضیلت دی تھی. پھر کبھی بخت نصر نے اس کو ذلیل کر دیا، ہاتھوں ذلیل کیا، پٹھائی ہوئی اس کی. کبھی دوسری قوم کی پٹھائی ہوئی. پھر جب وہ سنبھل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کے اندر کوئی پیغمبر پیدا ہوا، اس نے اس کو اٹھایا تو پھر اٹھ گئے، پھر عروج پایا، پھر زوال پایا. تو زوال و عروج کا دار و مدار کیا ہے، اوصاف پر تھے. جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اب تم کو کیا گیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے پسند فرمایا ہے، نکال لی ہے. تو ان کا دار و مدار بھی کیا ہے، اس پر کس پر ہے، اس سے وہی اصول ہے. تو آج کل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو وہی بات پہ ہم آئیں گے. کوئی اور طریقہ ہے نہیں. عوام اپنے دلوں کو بدل ڈالتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. اس کی وجہ خود انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج کل پوری دنیا میں فساد ہے.
تو یہ فساد ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. نہ بمباری کرنے والا مطمئن ہے، نہ جس بمباری ہوتی ہے وہ مطمئن ہے. یہ نہیں کہ جو بمباری کرتے ہے وہ خود اطمینان سے بیٹھا ہے، وہ بھی پریشان ہے. جو مارتا ہے وہی پریشان ہے، جو مارا جاتا ہے وہی پریشان ہے. گھریلو پریشانیاں، قومی پریشانیاں، ملکی پریشانیاں، دنیا کی پریشانیاں آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا پریشان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ کورونا نہیں تھا، یہ کورونا کی سازش تھی، لیکن یہ سازش اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنے وہ کیا پلایا تاکہ یہ لوگوں کو کیا پریشان کر دیا. جب آپ نے کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ سچ بولو، بتاؤ ایک آواز کہیں دیکھی ہے؟ 1 لاکھ ہوتے ہیں پھر بھی کوئی پریشان نہیں، 2 لاکھ ہوتے ہیں پھر بھی پریشان نہیں، 10,000 ہوتے ہیں پھر بھی پریشان نہیں، 100 ہوتے ہیں پھر بھی پریشان نہیں، کوئی پریشان نہیں. تو دنیا پریشان ہے. یہ پریشانی کی وجہ ان کی اپنی کرتوت ہے، دلوں کی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو صرف چکانا ہے تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ کیا ہو جائے، یہ واپس آ جائے. اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. دنیا کی کیا ہے، عذاب ہے، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. کوئی مر جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، چند دن کے بعد چلا جائے گا. یہ تو دنیا کی چل چلاؤ ہے تو ہوگا. اصل کامیابی کا دار و مدار تو آخرت پر ہے. اصل دار و مدار تو اصل کامیابی تو کیا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جس کا دار و مدار کس پر ہے، تزکیہ پر ہے، دل پر ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو بدل ڈالیں. باتوں سے حالات نہیں بدل جاتی. ہم باتوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں. باتیں ہم نے کتنی کی، روزانہ ہر مسجد میں بات ہو رہی ہے، ہر ہونی چاہیے، ممبر سے آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن وہ آوازیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کم اور آپس میں اختلاف کے لیے زیادہ ہوتی ہیں. کتنے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں درپیش ہیں، لیکن ان بڑی بڑی مسائل کو نظر انداز کر کے ہم بہت چھوٹی چھوٹی مسائل میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں. تو ہماری مثال اس بیوقوف ڈاکٹروں کی طرح ہے یا بدخواہ ڈاکٹروں کی طرح ہے کہ جو کوئی آدمی پہاڑ سے گر جائے، اس کی خون بھی بہہ رہا ہو، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہو، اور اس کی علاج کے لیے موقع ہے کہ اس کی ان خون کو بند کر کے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ کانٹا چھپا ہے، یہ کانٹا نکالنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نہیں یہ کانٹا نہیں، یہ کانٹا. بھائی ایک بار مریض ٹھیک ہو جائے پھر کانٹے نکالو، کم از کم خون تو بند کرو کہ تاکہ بچ جائے. امت کہاں سے گری ہے؟ آپ کی سرزاد کا کیا حال ہے دیکھو. ہر مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں آپ دیکھیں، اور ہمارا کیا حال ہے. امت کی ہر فرد کا بھی ایک دل ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اس کے لیے میں نے کل آپ کے سامنے اصلاح کی باتیں کی تھی کہ اس کے لیے کیا ہے، صحبت صالح، ذکر اللہ کی کثرت، اور علم کے مطابق عمل، جو ضروری چیز اس پر عمل کے مطابق عمل کریں. اس کے لیے میں نے کچھ اصول آپ کے سامنے رکھے تھے کل. قوموں کی تبدیلی کے لیے، یہ تو فرد کی تبدیلی کے لیے تھی، اس کے جس طرح انسان کا دل سے انسان
ٹھیک بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے. یہ ایسی کانٹا ہے کہ یہاں سے تبدیلی آئے گی تو پوری تبدیلی آئے گی. جیسا ریل اسٹیشن میں آپ دیکھا ہوگا ایک کانٹا ہوتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، یہاں تھوڑا سا تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں پوری گاڑیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، گاڑی چلتی ہیں. پھر کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی کراچی جاتا ہے، یہ کانٹا بدل جاتا ہے، کانٹا بدل جاتا ہے. تو دل کا کانٹا بدل جائے وہ تو فرد کے لیے ضروری ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور برباد ہوا وہ شخص، خاکالود ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا، پامال کیا، صلاحیتوں کو پامال کر دیا، ختم کر دیا. کتنی بڑی صلاحیتیں تھیں تمہیں دنیا میں ضائع کر دی ساری. دنیا کی کاروبار منع نہیں ہے دنیا، لیکن ان کاروبار ہی میں تم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، تم کا دل کو اپنا ٹھیک کرنا تھا. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ آج کل مسلمان کا شکوہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں ہماری پٹائی ہو رہی ہے. تو آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ اوصاف باقی نہیں رہے ہیں جو جس اوصاف کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو جائے. آپ دیکھیں دوسری حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، دوسری حکمران ہیں علاقوں کے، کفر کے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ہمارے حکمران خواہ سعودی عرب ہے، اپنے آپ کو بڑا امیر المومنین بنایا ہے، سارے کفر کی ڈوریاں وہاں سے چلتی ہیں آج کل. دجال کی پیروکاروں نے ایک کمال کیا کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہیں اس میں اقتدار پر ایسے لوگوں کو لایا جو ساری جھوٹی ہیں، اس میں سچ آدمی نہیں ہے، بات یہ اچھی کرتا ہے، عمل برا کرتا ہے. وہ آ گیا حدیث، میں نے سیف اللہ سے حدیث مانگی تھی. تو یہ ان جھوٹوں سے یہ پورا کام چلاتے ہیں. تو کوئی بھی ملک اپنی مفاد کی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہود کے مفاد، حنود کے ہم مفاد کس میں پورے ہو جائیں گے، اس کے لیے وہ میدان بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں. آپ دیکھو سارا، یعنی وہ کرونا ہے مثلا، آپ دیکھیں حرم بند ہے، حج بند ہے، کیا کرکٹ بھی بند ہے، لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. کیا یہ لوگ ہم جہازوں میں جو آ جاتے ہیں اس میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے؟ اس سے بڑی ہماری پرچشمی کیا ہوگی، ہمارا دل اتنے کیا برباد ہو گئے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے، علماء بھی نہیں دیکھتے اس کو، الا ماشاء اللہ اس کی حمایت میں لگی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہاں سے پشاور سے جب گاڑی چلتی ہے تو اس بس میں 45 لوگ 40 لوگ ہوتے ہیں، سیٹ بے سیٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں وہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اور جب نماز کے لیے نیچے اترتے ہیں پھر نیچے کورونا آ جاتا ہے. نماز کے ساتھ اس کی دشمنی ہے. تو معلوم ہوا کہ تمہاری دشمنی، تمہاری دشمن کا، مسلمانوں کی دشمن کا کسی دشمنی ہے؟ تمہاری نماز سے دشمنی ہے. یہ بالکل واضح بات ہے. لیکن ابھی تک یہ دوسرا دور ہے، یہ تیسرا دور ہے، یہ چوتھا دور ہے، یہ ویکسین آئیں گے.
تو کیا دشمن ممالک سے تمہارے پاس جو کچھ آئے گا وہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے؟ اس بات کو بھی ہم نہیں سمجھے. آپ کو دشمن ایک زبردست بریانی بیچتا ہے، تم اس کو کھاتے ہو، 100 بار ٹیسٹ کرتے ہو کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہوتی. کیا تم نے ابھی تک ویکسین کو ٹیسٹ کیا ہے؟ کس میں کیا ہے؟ پولیو کو ٹیسٹ کیا ہے؟ کس میں کیا ہے؟ تم نے پولیو کی جو قطرے ہیں اس میں ہے کیا چیز؟ بندوقیں اٹھا کر کے لوگوں سے زور بزور پولیو کی ویکسین لگا رہے ہو. کیا ارکان تم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ تم کو یہ کالے ارکان، وہ جو بڑی بڑی بیماری ہے، کیا ہے نام، کینسر ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، کئی بیماریاں ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. پوری قطعی کیا ہو کہ بھائی بتاؤ کہ اس میں تم نے کیا ڈالا ہے؟ بتاتی بھی نہیں ہے. پہلے حکیم نہیں بتاتے تھے، طبیب بھی نہیں بتاتے تھے، اس سے وہ کماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کماتے تھے. کہ اگر اس کو فارمولہ بتایا جائے تو پھر وہ بھی تیار کرے گا، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. یہاں تو تم پولیو والی تم کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ ہماری پولیو لگاؤ. تو ہم کیا کریں؟ قطر لگاؤ تو تم کو فوج کو بھی ملے گا، پولیس کو بھی ملے گا، جو اس کے پیچھے جائے گا انہیں وہ جو گن مین اس کو بھی ملے گا، جو اس کو قطرے پلاتے اس کو بھی ملے گا. تو یہاں تو خرچ ہوتا ہے، اس میں تو کمانا کا تو کوئی سوال نہیں ہوتا. پھر کیوں آپ تم اس کو کیوں نہیں بتاتے اس کی فرمولی کو؟ اور آیا ہے دشمن کے ملک سے. اب اس سے بڑی قوم کے ساتھ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ وہی چھوٹا خاندان زندگی آسان والی بات ہے، لیکن دوسری طریقے سے ہمیں نافذ کرتا ہے. اب وہ پوری ختم ہوگا کیونکہ وہ زیادہ نہیں چلی، اب وہ کرونا آ گیا. اس پر بھی ہمارے تمام حکمران مسلمانوں کی دیکھو کس طرح وہ عمل کر رہے ہیں، کس قدر اس پر میدان گرم کر رہے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. اور وہ خود دوسری چیز میں وہ میدان گرم نہیں ہوتا، ساری چیزیں چلتی رہتی ہے. کیا تم نے اپنے گھر کے اندر یہ عمل کیا ہے کہ تمہارا 10 فٹ کا کمرہ ہے، 10 بائی 10 فٹ کا، یا 12 فٹ کا، تمہارے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ایک کیا ہے وہ شوہر ہے، تم نے اس کمرے کے اندر 6 فٹ فاصلہ رکھا ہے؟ کیا تم نے بچوں کو دودھ پلانا روک دیا ہے؟ آپ تھوڑا سا ہوش کرے، مسلمانوں ہوش کرو. اگر تمہارے حکمران تمام کی تمام بک چکے ہیں، یا وہ ہے یہودی یا یہودی کے ایجنٹ ہے، تو تم کو کیا ہوا ہے؟ اور یہاں انجوز والے چلتے ہیں، اور انجوز والوں کے اپنے کیا ہوتے ہیں؟ ایجنٹ ہوتے ہیں. وہ یہاں کیا وہ میدان گرم کرتے ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوفزدہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے. کیوں کرتے ہیں؟ مجھے 2 پیسے ملیں گے، مجھے 2 ٹکے ملیں گے، اس کے لیے یہ سارا میدان انہوں نے گرم کیا ہے. یا میرا منصب میں کیا ہو، میری منصب باقی رہے گا. تمہاری منصب کیسی باقی رہے گا؟ تم دیکھو تمہاری منصب دار اس کو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ انتقام سب سے لینے والا ہے. یہ نہیں کہ نہیں لے گا، بروں سے انتقام لازم لے گا، اس کے پاس لیکن وقت مقرر ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. جھوٹ بولتے ہیں. جب بھی کوئی بات ایک برا کام کرنے کی کوشش، برائی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ اسی وقت چند دن کے لیے اس میں وہ کیا کریں گے؟ اسلامی باتیں کریں گے. سلمان آیا، سلمان، اور وہاں سے امریکہ کا بادشاہ آیا، ملاقات وہ جو
تو وہاں اذان ہو گئی مغرب کے. اب دیکھو کس قدر یورپ والے عیار مکار اور اس کی پیروکار کتنے عیار اور مکار ہوتے ہیں. تو اس وقت اس نے جب اذان ہو گئی تو ہاتھ بھی نہیں ملایا اور وہ کیا کیا, واپس آ گیا کہ گویا میری نماز کیا چلی جائے گی, اذان ہو گیا. ایسا تھا نہیں تھا. اب یہ ان کی دینداری ہمیں بتا رہا تھا کہ کتنا دیندار ہے. حالانکہ یہ لوگ خود جب اذان ہوتے ہیں 15 منٹ تو دے بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں حرم شریف میں آپ نے رمضان کھولا روزہ کھولا ہوگا تو 15 منٹ 10 منٹ وہ دے ہی دے دیتے ہیں. تو پھر 10 منٹ میں تم کو ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ لیکن صرف اپنی دین نمائش کی اور ویڈیو میں آ گیا, لوگوں کو پتہ چلا کہ بڑا دیندار ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا, وہ جو کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں, وہی دیندار جو کام کیے, عورتوں کو آزادی دی, حرم شریف کے اندر پردہ عورتوں کا جو پولیس والے ہیں اس کو وردیاں پہنا دی جس کے اندر اس کے اعضاء متشکل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. سینماؤں کو کھول دیا اور یہود کے لیے بہت بڑی جگہ دے دی کہ وہاں مرکزی بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اس طرح ہمارے اندر دیکھ لیں, چلو دور نہ جائیں. دوسری تو ہے خراب, یہ جو پاکستان تھوڑا سا ایک آنکھ والا ہے دنیا میں. اس کو دیکھو, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی بری, اس جو حکومت ہی آئی ہے, جب بھی کوئی برا کام برا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے میدان بناتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو آسیہ جب رہا ہو رہی تھی اس کے پہلے کیا میدان بنایا, ایسی دین کی باتیں ہو رہی ہے. پھر کیا ہوا, اس کو خاموشی چلا گیا. اس طرح عورتوں کا جو بل پاس کرنے والا تھا چند دن آپ نے دیکھا ہوگا کتنی میدان گرم تھا اور ہم کس طرح اس کی شاباش دیتے تھے, ہمارے علماء بھی دیتے تھے. اور پھر کیسے فیصلہ کیا جو فطرت کی بھی خلاف ہے, اسلام کی بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کی روایات کی بھی خلاف ہے. وہی ایجنڈا ہے جو یہود یہاں نافذ کرنا چاہتے تھے. وہی ایجنڈے ان کی نافذ کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا خیر گالیاں دو لیکن بات میری مانو, بات کام ہمارا کام کرو. گالیاں مجھے دو لیکن کام ہمارا کرو. یہ باتیں ہے یا نہیں ہے, تم دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو یاد رکھیں, انسان کا دل, انسان کا بھی ایک دل ہے, جب وہ بدل جاتا ہے تو اس کی حالات بدل جاتی ہے. اور قوم کا ایک دل ہوتا ہے, قوم کا دل جو مسلمانوں کی امت مسلمہ ہے, اس کا دل علماء ہے. مسلمان تو نفسی مسلمان تو ایک غار سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, کیونکہ وہ اس کے اندر فراست ہوتی ہے. اور یہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ وہ ایک غار سے بار بار ڈسے جاتے ہیں. تو کیا یہ ایمان والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جل جلالہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل پہچاننے کی کسوٹی نصیب کر دے گا. تو کیا ہم تو گویا متقی بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر اتنی فراست نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سامنے سامنے, اس پر ہم کیا وہ بار بار اسی سراخ پر پاؤں رکھتے ہیں. تو قوموں کا دل یہ علماء اور عمراء ہوتے ہیں. عمراء تو یہی کہ آپ کا دیکھ لیا, عمراء کون ہے؟ یہ جو حکمران ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں کیسی کر رہے ہیں اور عمل کیسی کر رہے ہیں. لیکن دوسری چیز اصل سے اس میں علماء ہے. اگر علماء
اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں اور وہ واقعی تک متقی ہو جو دنیا کی طرف نہ دیکھے، جو اپنے رب کی طرف دیکھے، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو. تو ایسے علماء، یہ کیا ہے؟ دل ہے. لیکن آج دیکھتے ہیں آپ کہ سب سے پہلے ان جھوٹوں کی ہم حمایت کرتے نہیں کرتے. ایک اچھی بات کرتے ہیں، وہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی، اور جب یہ برا کام کرتے ہیں پھر ہمارے دل اندھے ہو جاتے ہیں، زبانیں گم ہو جاتی ہیں کہ کیوں کیا اس طرح تم نے؟ کل تو آپ یہ بات کر رہے تھے، آج یہ بات کر رہے ہو. کیا ہم کسی کے اندر جرت ہے؟ اگر آپ کے اندر جرت نہیں ہے تو خاموش رہو، پھر تعریف بھی مت کرو. تمہاری تعریف ہونی کیا کہ اس کو ہوا دی، اس کو اڑا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح گندی مکھی مٹھائیوں پر پھرتی رہتی ہے، اس طرح یہ جب وہ کوئی منصب ہوتا ہے اس طرح اس کے گرد پھرتے رہتے ہیں. تو خدا را علماء کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ اس کی اگر مخالفت نہیں کر سکتے تو تعریف بھی مت کریں، کہ وہ آپ کو بریانی میں، شہد میں، زہر میں لاتا ہے تاکہ دیتا ہے لوگوں کو، تم کہتے اس پھر اس کی تعریف کرتے ہو. تو اچھی باتوں میں وہ برے ایجنڈے، برے قوانین قوم پر لاگو کرتے ہیں، پھر بھی تم اس کو کہتے ہو کہ اچھا آدمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میرے بعد عمرا ہوں گے، حکمران ہوں گے، یکذبون جھوٹ بولیں گے، ویظلمون ظلم کریں گے، قوم پر کریں گے، اپنے نفس پر کریں گے. جھوٹ کیا بولیں گے؟ یہی اچھی باتیں کریں گے، باتیں اچھی کریں گے، عمل کیا کرے گا؟ برا کرے گا. فمن دخل علیہم، جو اس پر داخل ہوا اس کے پاس گیا، فصدقہم بکذبہم، ان کو ان کی جھوٹ کو سچ کہا، تصدیق کی. ہماری لوگ کیسے تصدیق کرتے ہیں؟ ظالم، خدا اللہ سے ڈرو، تم قوم کی رہنما ہو، تم کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری قوم کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور ان کی مدد کی ان کی ظلم پر. یہ ظلم پر مدد نہیں ان کی کہ ان کی حمایت کرتے ہو. فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، میں ان سے نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْحَوْضِ، وہ ہمارے حوض پر نہیں آ سکیں گے. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ، جب ان کی تصدیق نہیں کی، اس کی جھوٹ کی جھوٹی بیانات دیتے ہیں، یہ جھوٹی بیانات دیتے ہیں. اور ایک میں کہ وَيَعِنْهُمْ، اور اس کی تصدیق نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی، عَلَى ظُلْمِهِمْ، اس کے ظلم پر. فَهُوَ مِنِّي، وہ میرا ہے، وَأَنَا مِنْهُ، میں اس کا ہوں. وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ میرے حوض پر کیا ہو جائے گا؟ آئے گا. یہ مسند احمد، حدیث امام احمد نے بھی نقل کی ہے، ترمذی شریف نے بھی نقل کی ہے. اس میں تو یہ وَلَمْ يُعِنْهُمْ، یہاں تو خط عطف ہے اس پر، یہاں کہ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو یہ آج کل ہمارے یہاں رہے. تو یہ علماء کی کام یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ قوم کو سمجھائیں، وہ قوم کو جھوٹ سے نکال دے، وہ قوم کو خوف سے نکال دے. یہ نہیں کہ حکمران اس کو تو سب خوف دلاتے ہیں،
تم بھی اس کی بڑی بڑی ماسک پہن کر کے کورونا آ گیا فلاں. میں یہ نہیں کہتا کہ گرد ہو تو آپ منہ نہ چھپائے، لیکن انہوں نے شعار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ شعار بنا دیا. اور پھر تم اس کو لوگوں کے کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو. کیا تم ڈاکٹر ہو؟ چپ رہو. میرے پاس ایک یہاں حکومت والا آ گیا، افسر آ گیا، اچھا آدمی تھے. یہاں کے لوگ اچھے بھی اچھے، افسران بھی اچھے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنی تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائیں، اس کے رب العالمین ترقی نصیب فرمائیں. میرے پاس آ گئے کہ مفتی ابو لبابہ صاحب تمہارا دوست ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ ایک پھولیوں کے بارے میں خلاف چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ وہ تو بڑا مفتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کو. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں پھر اس کو مطمئن کر سکتا ہوں، دوسروں کو بھی مطمئن کر سکوں گا. میں تو خود کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے غلط ہے. اتنا جانتا ہوں کہ دشمن ملک سے آیا ہے اور ہمارے بندوق برداروں کو بندوق دیا ہے کہ اس کو ضرور لگوائیں. تو دل میں کیا ہے؟ ذال میں کچھ کالا کالا ہے. باقی مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہ فتویٰ دے سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کروں؟ اگر آپ کو معلوم ہو یا آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ اس قطر میں کیا اس کا فارمولہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم تحقیق کے اس کو علماء کے پاس بھیجیں گے، ڈاکٹروں کے پاس بھیجیں گے پہلے کہ دیکھو اس میں واقعی کیا ہے. فلان بڑی بڑی ڈاکٹر یہاں موجود ہیں، اس کو کہیں گے اس کو دیکھو کہ اس میں واقعی جو کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ فارمولہ ٹھیک بتا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں شہد ہے اور اس میں زہر ڈالا ہو. وہ دیکھیں کہ اس میں شہد ہے یا زہر ہے. تو وہ آپ پہ ہم فارمولہ بتا دیں، پھر ہم اس فارمولہ کو خیرخواہ ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیں کہ اس میں دیکھو کہ واقعی یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں غلط چیزیں ہیں تو پھر فتویٰ اس کے مطابق ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک چیزیں ہیں تو فتویٰ اس کے مطابق ہوگا. لیکن ہم نے کیا لگاؤ پولیو، فلان بڑے عالم نے کہا ہے، اس کا فتویٰ موجود ہے، کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ تو اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دو. تو اس کے بعد سے آج تک وہ نہیں آیا. میں نے کہا کہ پوری تحقیق کر کے مجھے لاؤ، فارمولہ سے بتاؤ دو اتنی پرچی پر کہ اس میں یہ ہے جسے آپ نے دوسری بوتلوں پر لکھا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ اس میں کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد میں علماء سے بھی کہوں گا جو میرے وہ دوست ہیں، احباب ہیں. تو ورنہ میں اس میں بارے میں خاموش رہوں گا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. اب ویکسین آئے ہیں، ویکسین کے بارے میں تم کو پتہ ہے اس میں کیا ہے. فارمولہ بتائیں، اس کے بعد اس کو ڈاکٹروں کو بتائیں. اس کے بعد اگر ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہو تو غلط ہے. لیکن ہم نے ہر چیز میں ایک نام کرنی ہے کہ نہیں، ہم نے بات پہلی کرنی ہے. ایک بات آج میں نے سخت باتیں کی آپ کے سامنے، لیکن آپ علماء ہیں. کون ہیں یہاں؟ علماء کی بہت بڑی جماعت موجود ہے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خوفزدہ کریں یا آپ جھوٹوں کو تعریف کریں. جب دیکھتے ہو کہ وہ بات کیا وہ بری قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں، تو تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو، تم اس کی تعریف کرو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ تم کو میں نے پالا ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے پالا ہے کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. وہ کیا تم مرد تھا. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ تم مجھے چند کچھ عزت دے دو، پھر میں اس کا صلہ یہ دے دوں کہ کیا قوم کو تمہاری غلام بنا دوں. تو میں آپ علماء کو ہاتھ جوڑ کر آپ کو یہ تو ہمارے سامنے بہت علماء بیٹھے ہیں یہاں،
کہ آپ اگر آپ کے اندر جرأت نہیں ہے تو کم از کم جھوٹوں کی تعریف مت کرو، تم لوگوں کو خوفزدہ مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ خوفزدہ ہے، یہاں کوئی آواز آ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے گھوڑے پر سوار ہو کر پوری علاقے کا چکر لگایا اور کہا کہ کچھ نہیں ہے، فکر نہ کرو۔ تم تو خوف نکالنے والے لوگ ہیں، تم تو بڑی جرأت لوگ، ہمت والے لوگ ہو، تم سوری پر چڑھ جاؤ گے، لیکن اپنے بات کو، حق کو نہیں چھوڑو گے۔ جس نے تم کو سوری پر چڑھائے گا وہ بھی ایک دن مرے گا۔ دیکھو پہلے ایک جرنل تھا، اس نے مکے دکھائے کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا، آج وہ پڑا ہے بستر پر، اس کی بستر پر کوئی آدمی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سسک کر کے مر جائے گا اور پھر آخرت میں عذاب لے لے گا، عذاب میں ہوگا۔ تو آپ ایسا کریں، دنیا میں کیا ہے؟ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو پتہ ہے، میں اس کو نہیں پہچانتا، یہاں کیا ہے بھی نہیں، وہ میرے دور میں بھی نہیں تھا، میں تو چھٹے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ آفر کی گئی کہ آپ کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھانسی سے بھی چھٹکارا دے دیں گے، آپ اتنا کہیں کہ ہم نے غلط کہا ہے۔ ایسی کوئی بات اس نے ایسے کرانی چاہیے، مجھے بات بھول گئی، اس نے کیا اس کو بتایا تھا، اس نے کہا کہ میں تو میری جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن چند دن کے بعد پھر بھی مروں گا، چند دن کے بعد پھر بھی بری مروں گا، لیکن جو میں نے تحریک چلائی ہے اتنے عرصہ تک، وہ سارا ختم ہو جائے گا، سارے پر پانی پھیر جائے گا۔ آپ ابھی تک لوگوں میں سنت اور قرآن کی بات چیت کر رہے ہو، اور آپ اس پوری بات پر کیا کر رہے ہو، اس پر پانی پھیر دیتے ہو۔ ان کے ایک کہنے پر ابھی تک آپ کہتے ہیں کہ مساجد میں قریب قریب بیٹھ جاؤ، قریب کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے، اور قرآن مجید پڑھو۔ اب قرآن مجید کو وہاں سے اٹھایا گیا، حرم شریف سے اٹھایا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ان کی دشمنی ان کی نہیں ہے، ان کی آقاؤں کی ہے۔ کس کی ہے؟ آقاؤں کی۔ لیکن یہ بات دیر تک نہیں چلے گی، آپ ہمت کرو، آپ دیکھیں گے یہ دجالی فتنہ جلد ختم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ وہ صرف دیکھتا ہے کہ کون وہ تمہیز کر رہا ہے، کہ وہ کوٹوں سے کوٹوں کو الگ کر دیتے ہیں کہ یہ کوٹے ہیں اور یہ کرے ہیں۔ جب صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو جائے گا، پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تک یہ کرے کوٹے ملے ہو یہاں تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ جس بات آدمی کی زبان صاف ہو، وہ بڑی بڑی دمدار تقریر کرتا ہوں، لوگ کہتے کیا چاہو گا؟ سمجھ آئی بات؟ وہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب یہ امتحانات ہوں گے، یہ آزمائش ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ سچوں اور جھوٹوں اور کرو اور کوٹوں کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہمیں بھی سب کو سچا ثابت کر دے، سچا بنا دے، سچائی پر قائم رکھیں، اور سچائی دل سے آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ دل سے آئے گی۔ جب دل سچے ہو جائیں گے تو تمہاری تمام باتیں بھی سچی ہو جائیں گی، تمہاری کام بھی سچے ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل سچ کی کہنے، آواز کہتے ہیں کہ سچ کہو، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔